اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیات چل رہی ہیں اور خاص طور پر ان آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے کیا کیا وہ کرتے رہے، اور وہ شروع سے جو ہے ابتدائی سے جو ہے نا ان کی کیا خصلتیں تھیں، کس طرح کا ایمان تھا، کتنی مہربانیاں ہوئیں، اور کس طرح انہوں نے گستاخی کی اور یعنی گناہ کبیرہ کی بھی مرتکب ہوئے، کیونکہ شرک جو ہے وہ گناہ کبیرہ سے بھی یوں سمجھیں کہ بڑھ کر ہے، جس کے میں قتل کرنے کی جو ہے وہ حکم ہے اس کو مرتد کا۔ تو آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کے الفاظ معنی، اس کے پیغام، اور آیت 56 تک ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ پھر اللہ پاک نے ان کو اس کوتاہی پر جو ہے جو انہوں نے ایسی بات کی کہ ہم اللہ پاک کو جو ہے وہ ہرگز یقین نہیں کریں گے تیرے اوپر اے موسیٰ جب تک ہم اس کو دیکھ نہ لیں، تو پھر ایک صاعقہ، ایک آسمانی بجلی، ایک کڑک، ایک زوردار آواز نے زلزلے کی سی حالت پیدا کر دی اور لرز گئی زمین، اور وہ بالکل بے سود ہو کر ڈھیر ہو گئے، مر گئے یا بے ہوش ہو گئے۔ الفاظ تو موت کے ہیں، تو اللہ پاک نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ یہ شکر کرنے والے بن جائیں۔ اب اس کے بعد جو آج کی جو آیت ہے وہ یعنی اب یہ اس طرح سے ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، یہ بعد میں جو ہے یہ اشارتاً ایک یعنی سب کو علم ہے اس بات کا، وہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو، جیسے خاص طور پر یہ صیغہ تو چل رہا ہے نا کہ ذرا یاد کرو وہ وقت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو یاد ہوتا ہے، اس کو وہ بھولا نہیں ہوتا، اس کے علم میں ہوتی ہے وہ بات، اس کو ویسی ایک احسان جتانے کے لیے بتائی جاتی ہے کہ پھر یاد ہے نا وہ بات جو جس طریقے سے تم نے یہ کیا تھا تو پھر میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا، تو اس لیے یہ جو ہے نا تفصیل جو ہے وہ پیچھے آگے جو ترتیب کے لحاظ سے آگے جو آیات ہیں کچھ اس طرح سے چل رہی ہے کہ وہ ان میں زیادہ تفصیل ہے، اور سورۃ البقرہ میں جو ہے یہ چونکہ مدنی ہے، یہ بعد میں آئی ہے، تو بس ایک ون لائنر کے طور پر ایک بات وہ تاکہ وہ بھولے نہ، ان کو یاد ہی رہے کہ کیا ہوا تھا، تو وہ تفصیل پیچھے ہے۔ اب اس خاص طور پر اس کی جو ہے جیسے آدم اور حوا کی جو ہے یہاں پر مختصر سی تھی کہ وہ جس باغ میں رہے کیا ہوا، لیکن ہے کہ اس کی تفصیل ہمیں مختلف دوسری صورتوں میں ملی جو ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک میں آگے ہیں، سورہ اعراف، سورہ صاد، طٰہٰ میں اور سورہ کاف میں، تو لیکن ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ ابتدا اور یہ ہمارے لیے تو ایک بیس بن رہی ہے، اب اس کی تشریح ہمیں آگے ضرور ملے گی۔ تو یہ اب اس کی جو ہے آیت 57 کی میں جو یہ بات ہے، اب اس میں بظاہر اس میں اگر ہمیں ویسی اندازہ لگائیں، ہم پڑھیں تو ہمیں شاید اس طریقے سے آنا ہے، بس اتنی بات پتہ چلے کہ وہ ان کے اوپر ایک اتنی مہربانی کی ہوئی تھی کہ ہر وقت جو ہے ان کے اوپر ایک بادل سایہ فگن رہتا تھا اور آسمان سے ان کو بڑی نعمتیں مل رہی تھیں، یہ اس وقت تک کی تو بات ہے، لیکن ہے کہ یہ یہاں تک پہنچے کیسے، یہ کیا ہوا،
تو وہ سورۃ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 20 سے 22 تک جو ہے یہ ایک مختصر سی ایک ہے یہ بات. ہم ذرا پہلے اس کو ایک ویسے ہی میں نے ایک مفہوم کے طور پر ایک ہلکا سا ایک نوٹ سا ایک بنایا ہوا تھا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہوا. تو اس میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کے بہت تم پر جو ہے بڑے احسانات ہیں، بڑے انعامات کیے ہوئے، اور تم میں سے بہت سے جو ہے یعنی پیغمبر بھی بہت سارے تمہیں میں سے آئے ہوئے، اور بادشاہت بھی تمہیں دی گئی تھی. تو یعنی خیال کرو ان باتوں کا. یعنی وہ بھی ایک وقت یہ تھا کہ وہ بھی ان کو یہ باتیں جتلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. یعنی ان کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ تو جو پہنچے جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کی خصلت وہاں سے بھی اس طریقے سے چل رہی ہے. اب اندازہ لگائیں انہیں جو آیات ہیں اس کا مضمون دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یعنی ابھی تک تو یعنی جیسے بہت زیادہ بگڑ جائیں تب ہی حالت ہوتی. تو وہ یعنی ان کے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بگڑے ہی ہوئے ملے تھے، یہ سیدھے ہونے والے تھے ہی نہیں. یعنی ایسی ہے یہ قیامت تک جو ہے یہ اس میں سے جو یعنی اس سوچ کے مالک ہیں کہ بس تورات یہ ہم یعنی ہم ہی کریں سب کچھ، تکبر. تو یہ یعنی بالکل بگڑے ہوئے، بالکل یعنی ملعون ہے یہ. اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا اس طریقے سے ملعون بھی کیا ہوا ہے. لیکن ایون دن جو ہے وہ لعلکم تاکہ یہ پال لیں، ایک موقع اور دیتے ہیں کہ تاکہ یہ کر لیں. اس وقت سے ان کے موقع ہی چل رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا بڑی بادشاہت بھی دی گئی تھی، اور تمہیں تو وہ چیزیں عطا ہوئی جو کسی کو دی نہیں گئی. اب یہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات کر رہے ہیں. اس وقت بھی یہ دیکھیں نا جو میں یہ بات کر رہا ہوں وہ اس وقت بھی اتنا کچھ ان کے ساتھ ہو چکا تھا کہ وہ بھی ان کو یہ بتا رہے کہ تم میں کیا ہو گیا تمہیں. یعنی تم تو بڑے ایسے لوگ ہو کہ پیغمبر تمہارے پاس بے شمار آئے، نعمتیں تمہیں ملی، بادشاہت تمہیں ملی، اور تمہیں جو چیزیں ملیں وہ کسی کو دی نہیں گئی. تو اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک دعوت دے رہے تھے، ایک بتا رہے تھے ان کو کہ اب یہاں سے جو ہے نا ہم نے ایک مقدس سرزمین کی طرف ہم نے جانا ہے. یعنی فلسطین یا بیت المقدس، یہی ایک چونکہ نام تو نہیں آیا لیکن ایک مقدس سرزمین جو ہے وہ یہی ایک ہو سکتی ہے کہ اس طرف ان کو ہجرت کے لیے کہا جا رہا. تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا انکار نہ کرنا، واپس نہ ہونا، یہ دیکھ لو ورنہ بڑا خسارہ ہوگا. یعنی حکم عدولی اگر کی تو بہت خسارے میں رہو گے. یہ وقت سے پہلے وہ ان کو بتا رہے، لیکن جو حکم دیا جا رہا ہے یہ آپ کر لیں. تو یہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ، یہ موسیٰ کو کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں. جبارین کا لفظ آیا ہے، یعنی بڑے زبردست لوگ ہیں وہاں پر. یعنی ان سے ایک طرح سے یہ ڈر رہے ہیں کہ یعنی بہت جبر کرنے والے بڑے زبردست لوگ ہیں وہاں پر. ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں گے. اندازہ لگائیں، فوراً انکار. ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. یعنی پہلے ہمیں یقین ہو کہ وہ وہاں پر نہیں ہوتے، پھر ہم یہ کام کریں گے. تو اس میں اطاعت کیا ہوئی وقت کے نبی کی. یعنی نبی جو بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے تو وہ اللہ ہوتا ہے، وہ رب ہوتا ہے. یعنی اس کے احکامات اس کی مرضی سے ہی، اس کی وحی کے ذریعے اور اس کے حکم کے ذریعے جو ہے وہ نبی بات کرتا ہے. تو ان کو یہ ہے ایمان والے، لیکن یہ ان کا ایمان کا درجہ آپ دیکھ لیں کہ ان آیات سے کیا نکل رہا ہے اس وقت سے. تو ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں، اور اگر وہ وہاں سے چلے جائیں تو ہاں پھر ہم جو ہے پھر ہم جانے کو تیار ہیں. یعنی ہمیں یقین ہو، ہم اطلاع ہو کہ بھائی جن سے ہم ڈر رہے ہیں، جن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ وہاں پر نہیں، وہ وہاں سے کہیں اور چلے گئے، پھر ہم وہاں پر جانے کے لیے تیار ہیں اس سرزمین مقدس. اب ان میں سے جو ہے وہ دو ایسے لوگ تھے، دو شخص ایسے تھے جن پر اللہ پاک نے فضل کیا ہوا تھا. دیکھیں یہ اللہ پاک ہی بتا رہے ہیں یہ اس آیت میں. جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مائدہ پر پہنچیں گے اس پر تفصیل سے بات کریں گے. تو میں تو صرف اتنی ایک دعوت دے رہا ہوں کہ اس کے ذریعے ہم جا کے وہاں پر دیکھیں سورہ مائدہ کتنی بار سمجھی گئی، پڑھی گئی. بس وہ مائدہ سے دسترخوان کی حد تک ہم رہ گئے کہ کھانے پینے کی چیز کیا باتیں ہوں گی. لیکن ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھانے پینے میں بھی جو ہے ہمیں بڑی اصول اور حق، حلال اور حرام، ان ساری باتوں کا ہمارے پاس اس کا علم ضرور ہونا چاہیے.
تو اب ان میں سے جن پر اللہ پاک نے فضل کیا ہوا تھا، یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ جس پر جو ہے نا اللہ کے فضل تھا، اللہ کی مہربانی تھی، یعنی کہ وہ بالکل حقیقی ایمان والے تھے، انہوں نے کیا کہا جی ان دو لوگوں نے کہ اچھا ایسا کرو کہ تم جو ہے نا یہاں مت رکو، بس یہ کہ اس سرزمین کے اس دروازے تک ہی چلے جاؤ، اگر اس دروازے تک بھی تم پہنچ گئے تو تم جو ہے نا غالب آ جاؤ گے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فضل تھا ان پر، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ایک حقیقی بات کر رہے تھے، جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا بڑا درجہ تھا، بڑا ان کی جو ہے ایک مقام تھا، اور اللہ پاک ان کی کئی باتوں کو جو ہے نا وہ قدر کرتے ہوئے بڑی آیات بھی آئیں، انشاءاللہ یہ بعد میں بات ہوگی، لیکن ہے کہ اور ان کو جو ہے نا اس دنیا میں ان کی زندگی میں جنت کی بشارت بھی دی گئی کہ اب یہ کوئی نیکی کریں یا نہ کریں، یعنی یہ آج کے بعد سے جو ہے نا ان کا نام لکھ دیا گیا ہے، یعنی ان سے یعنی انہوں نے قربانی اور جو ہے نا انتہا کر دی تباہ کی، اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ٹیم جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی، اور انبیاء کرام کے ساتھ یہ بھی اعزاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ جو ہے نا اور اللہ پر اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل رکھو، یعنی یہ اب وہ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم اگر ایمان والے ہو، مومن کہلاتے ہو، تو اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھو اور صرف دروازے تک ہی ہمارے ساتھ چلو، بس یعنی تباہ کر لو، غالب آ جاؤ گے۔ یعنی یہ ہے بات، اس میں بھی اب یہ پیغام ہے کہ یعنی صرف جو ہے نا تباہ کر کے نبی کے پیچھے، اب انہوں نے تباہ کی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیچھے چلو، صرف انہوں نے ابھی تباہ کی تھی، کوئی اعمال تو نہیں کیے تھے، کچھ تو نہیں کیا تھا، تباہی کی یعنی کہنا مانا اس کے پیچھے چل پڑے، بے شک لشکر آیا، کچھ کیسا ہوا، کس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو بچایا، یہ بھول گئے۔ یعنی اتباع صرف جسٹ اتباع کرنے میں جو ہے نا اتنی بڑی کامیابی ہے، یعنی بالکل نجات ہے، اتباع میں نجات ہے، یہی ایک ٹائٹل ہے اس کا، اتباع میں نجات ہے، اس ویڈیو کا یہی ٹائٹل ہوگا انشاءاللہ۔ تو یعنی ضرور جو ہے نا تم غالب آ جاؤ گے۔ پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اس کے باوجود انہوں نے یعنی نبی نے کہا، ہارون علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دو وقت کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ دو اور لوگوں نے آ کر ان کو کہا کہ ایمان والے ہو، صرف دروازے تک بھی اگر پہنچ جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے، انکار مت کرو، پیچھے یہاں مت رکو۔ ان ساری باتوں کے بعد پھر ایک جملہ، یعنی آپ وہاں اس 20 اور 22 آیت کو دیکھیں کہ یہی الفاظ ہیں، میں تو ایک مفہوم کے طور پر پیش کر رہا ہوں کیونکہ آج اس کا انالیسز اور وہ آیت تو ہے نہیں، اس طریقے سے ہم ایک الفاظ معنی کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ ہم آج کی جو آیت ہے اس کا ہمیں ایک پس منظر سمجھ میں آ جائے۔ پھر کہنے لگے اے موسیٰ، ہم ہرگز نہیں جائیں گے، اندازہ لگائیں، اس کے ایون دین انہوں نے یہ بات کر دی، اور اس کے بعد کتنا ایک یعنی یہ کیسے ایمان والے تھے، ان کا ایمان تھا، یہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے اور اپنے رب پر بات کرتے تھے، اور وقت کے دو نبی وقت کے، ایک نبی ہونا بڑی بات ہے، وقت کے دو نبی اور بہت پاپولر اور اتنے معجزے والے، اتنے یعنی ان کے اوپر اتنے احسانات کرنے والے، وہ جو ہے نا وقت کے نبی موجود ہیں، اور کہاں سے ان کو کس طریقے سے بچا کے بچے ان کے قتل ہو رہے تھے، یعنی کیا کچھ ہو رہا تھا، وہ بات کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ظلم کی ایک انتہا تھی آل فرعون نے جو کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کریں، ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا رب جائے، اندازہ لگائیں، آپ اور آپ کا رب جائے اور وہی لڑے بھڑے ان سے، یعنی تو جاؤ نہ تیرا رب جانے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، وہی لڑے ان سے، ہم جو ہے نا ہم یہاں سے ہلنے والے بھی نہیں ہیں، کھسکیں گے بھی نہیں۔ یہ آیت یعنی ٹائم نہیں ہے، بہت لمبا ہو جائے گا، یعنی اس کی ورنہ مجھے بڑا اس کی ہوتی کہ میں ان کے الفاظوں کو کھول کے بتاتا کہ یہ اسی طریقے کے الفاظ ہیں، میں نے مفہوم کے طور پر لکھے ہیں کہ ہم یہاں سے ہلنے والے بھی نہیں ہیں، کھسکیں گے بھی نہیں، یعنی تم جتنا مرضی کر لو، بس ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، تو جا اور تیرا رب جا کے لڑے ہم سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر حد ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کے بعد یعنی بدوائی رہ گئی تھی پھر، اور وہی ہوا پھر۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے رب، اپنے اور اپنے بھائی ہارون پر تو میرا اختیار تھا، یعنی میں
اپنی ذات پر اختیار کر رکھ سکتا ہوں، اور اپنے بھائی کو میں کہہ سکتا ہوں اب میں کیا کروں ان کے ساتھ، یہ کیسے لوگ ہیں، اب تو جو ہے نا ہمارے اور ان بے حکم یعنی فاسق کے لیے آیا، بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، اب تو فیصلہ کر دے، یعنی بس ایک طرح کی پھر بدوائی ہے، یعنی تو فیصلہ کر دے، یعنی یہاں پر تو ان کے لیے رحم کی کوئی ریکویسٹ نہیں مانگی جا رہی۔ اس کے بعد بھی اللہ پاک نے جو آج کی آیت ہے آپ دیکھیں، اس کے بعد بھی کیا ہوا، اللہ پاک نے اس پر کیا ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ یہ ملک ان کے ہاتھ 40 سال تک نہیں لگے گا، یہ پوری 40 سال لکھی ہوئی یہ بات، یہ ملک ان کے ہاتھ پر جدھر آپ جا رہے ہیں، یہ مقدس سرزمین جو ہے فلسطین یا بیت المقدس، یہی ہم ادھر مینشن کرتے ہیں، اور یہ بھٹکتے رہیں گے، یعنی 40 سال تک ان کے ہاتھ نہیں لگے گا، اس کا مطلب ہے کہ، اور آگے پھر یہی ہے، اور یہ بھی الفاظ ہیں آیت میں، اور یہ 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے، یہاں سے اس کے بعد جو ہے وہ دوسری شروع ہوتی ہے، 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں گے۔ تو آپ جو ہے ان بے حکم یعنی ان فاسق قوم کے لیے جو ہے نا آپ اتنا غم نہ کیجیے، اتنے آپ غمگین نہ ہو، بس اب آپ چھوڑ دیں، آپ نے دعوت دے دی، مکمل کر دی، ہر طرح سے دلائل بھی دے دیے، سب بات بتا دی جو میں نے آپ کو بتائی، آپ نے ان کو بتا دی، اب اگر یہ نہیں مانتے تو یعنی ان کے اوپر اب یہ دیکھیں کہ یہی تو اللہ پاک بتا رہے کہ جہاں والوں پر جو ہے نا فضیلت بخشی، اتنی مہربانیاں ہوئی، اس طرح کی جو ہے نا گستاخی کے باوجود بھی اب آگے کیا انعام ہو رہا ہے، اتنی گستاخی کے بعد بھی جو ہے نا ان کے اوپر کوئی قہر نہیں ٹوٹ رہا، کوئی عذاب نہیں آ رہا، بس یہ کہ بھٹکتے رہیں گے 40 سال تک، پھر یہ بھٹکتے رہے۔ اب جو ہے اب آئیے جی آپ 57 آیت میں جو یہاں سے شروع ہوئی، تو یہ اب یہ جس وادی میں یہ تھے، وادی 3 غالباً کہتے ہیں، مینشن نہیں ہے، وہ ذرا اور تحقیق کے بعد پھر وہ آ جائے گا لفظ، پھر ہم آگے اس پر بات کر لیں گے، لیکن میں نے اتنا یہی سنا ہوا ہے کہ وہ 3 کہلاتی تھی وہ جگہ، تو وہ یعنی 6 لاکھ کے لگ بھگ تھے، اور یہ یعنی 12 سردار تھے ان کے، کافی سارا ان کا وہ تھا، اس میں سے وہ اثر و رسوخ تھا ان کا، اسی طرح سے یہ ڈیل کرتے تھے جیسے جو قبائلی انداز ہوتا ہے، ایک سردار ہوتا ہے وہ اس کے حکم چلتے ہیں اپنے لوگوں پر جس طریقے سے، تو یہ وہ وہاں پر جو ہے نا جو اس وادی میں 40 سال تک سرگرداں رہے، ان کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا، اور وہ وادی ایسی تھی کہ جہاں وہاں مطلب بالکل ریگستان، نہ وہاں پر پانی، نہ وہاں پر جو ہے نا کوئی آثار، نہ وہاں پر پھل سبزی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ سرگرداں اس میں، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب نکلیں کیسے، دیکھ لیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بالکل ان کا دماغ ہی پلٹ کر رکھ دیا، یعنی سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم جا رہے ہیں، لیکن ہے کہ گھوم پھر کے جو ہے نا یہ وہیں پر ہے، یہ بھٹکتے رہنے کا یہی مطلب ہے کہ یہ اس جگہ سے نکلے ہی نہیں۔ اس کے بعد بھی جو ہے نا اللہ پاک نے پھر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یعنی یہ پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ یعنی ایک بادل تھا، اس کا جو ہے سایہ کیے رکھا، اور وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیے رکھا علیکم ان پر، غمامہ ایک اس کا ایک بادل کا، اب زواد لام سے یہ ہے ذلن، کسی چیز کا سایہ دار ہونا یا ہو جانا، اور تذلیلاً کسی پر، تذلیلاً یہ زوا سے زوا سے تذلیلاً کسی پر کسی کا سایہ ہونا، تو وہ آئے گا تذلیلاً، تو یعنی سایہ کیا ہم نے ان پر، غین میم غمن، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، اسی سے جو ہے نا غمگین بھی اسی سے نکلتا ہے، یعنی ایسا بادل بھی ہے، بادل بھی ایک طرح سے ڈھانپ ہی لیتا ہے نا، روک لیتا ہے، یعنی ایک بالکل کور ہو جاتی ہے، تو میں ویسے بتا رہا ہوں کہ غمگین بھی جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، اسی غمامہ سے، غین اسی غمن سے،
غین میم میم سے. تو ایک بادل کے ذریعے ان کے پر ہم نے سایہ کیے رکھا. اب اس وادی میں، اب یہ اللہ پاک کی پھر ایک اور مہربانی ہے کہ اس وادی میں چونکہ بھٹک رہے ہیں، کوئی درخت ہی نہیں ہے تو سایہ کہاں سے ہوگا؟ نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی درخت ہے. اور وہ ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہاں سے اپنے وہاں جانا، تو وہ انہوں نے وہاں پر بیٹھ گئے. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم جاتے ہی نہیں، وہاں پر بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ ہم ابھی گزر چکی ہے بات. تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، پھر وہاں پر جو ہے نا اللہ پاک نے مہربانی کی، کیونکہ زندہ تو رکھنا تھا، آپ کھاتے پیتے کیا. تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اب یہ بڑا شروع سے دلچسپ رہا ہے، من و سلوہ کی جو ہے نا بڑی مہربانی ہی تھی. اب یہ من کو دیکھیں، میم نون نون، منن، کسی پر احسان کرنا. یہ تھوڑے سے لغوی معنی ہوتے ہیں، اس کو ہم سمجھ کے یعنی اس کے بعد پھر ہم ایک مفہوم جو بعد میں نکالتے ہیں وہ ایک علیحدہ ہوتا ہے، لیکن ہے کہ اصل معنی تو ہوتے ہی ہیں ہر کلمے کے. احسان کرنا، احسان جتانا، کسی چیز کو کاٹنا یا کم کرنا. امنن، یہ اب امر ہے، تو احسان کر. منن، اس میں ذات، اب یہ اس میں ذات ہے، اور یعنی کہ مقررہ وزن یعنی ایک من ہم استعمال کرتے ہیں، من کا لفظ یہ وہاں سے، یعنی 40 کلو کا ایک من. اب وہ 40 آتے، یہ میں ویسے ہی اس بات کو جوڑ رہا ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ویسے ایک بات آ گئی کہ من تو یعنی احسان بھی ہے اس کا مطلب. تو یقیناً یہ ایک احسان کی بات تھی، اور یہ اس کے معنی ہے. تو یہ ان کے پر جو ہے نا ایک صبح یعنی فجر سے طلوع تک یہ ہوتا تھا کہ فجر سے طلوع تک ایک یعنی شبنم کے قطرے نہیں ہوتے ہیں، اب یہ تھوڑے سے بڑھ گئے تھے. اس میں کاربوہائیڈریٹ اور اس طرح کی ایسی چیزیں تھیں کہ یہ بالکل توڑ کر جو ہے نا اس کو، یعنی پانی کی بھی ان کی کمی پوری ہو رہی ہے، کاربوہائیڈریٹ بھی مل رہی ہے، اور وہ جو ہے نا صبح ان کو مل جاتے تھے ویسے ہی. تو یہ جو ہے یعنی ڈھیر ہوتا تھا. اگر اس کو سٹور کیا تو وہ خراب ہو جاتے تھے، سڑ جاتے تھے. یعنی روز مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے سٹور بھی کیا. تو یہ اس طرح سے پوری ہوتی تھی. اور سلوہ کیا ہے جی؟ سین لام واو، سلون، کسی کی یاد یا اس کے فراق کا غم دل سے نکالنا. اب یہ ایک لغوی معنی دیکھیں کتنے ذرا فرق ہوتے ہیں کہ یعنی کوئی غم غلط کرنے والی چیز. اور عربی میں اس کو ایک خاص قسم کے پرندے کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو یوں سمجھے کہ کوئی بٹیر، لائک بٹیر. اور عربی میں اسے سمانی بھی کہتے ہیں، سمانہ. یعنی ایک اس کے اور بھی ہے کہ مناسبت، ایک اس کی معنی میں ایک یہ بھی مناسبت ہے کہ سامان تسلی ہونے کی ہے، ایک یہ بھی معنی ہے. تو یعنی اس طرح سے ایک جھنڈ کا جھنڈ جو ہے نا آتا تھا. وہ پی تو لیا انہوں نے، یعنی شبنم کے جو قطرے تھے وہ معمولی سے نہیں، ذرا بڑے کر کے ہوتے تھے. تو جیسے سنبی جس کو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نکالا ہے، پڑی رہے کسی پودے کے اوپر، اور وہ اس کو جو ہے نا اٹھا کر جو ہے نا بس انہوں نے کھایا. اب جب ان کو اویلیبل تھا تو یہ یہی کر رہے تھے. بادل ان کے سر پر ہے، دھوپ ان کو لگ نہیں رہی تھی، گھوم کر رہے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور سلوہ جو ہے وہ یعنی ایک بٹیر جو آیا، بس وہ جھنڈ کے جھنڈ خود ایسے، مطلب ہے کہ وہاں پر بٹیروں کا کیا کام، لیکن ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک نے ان پر ایک فضل بھی رکھنا تھا، ایک مہربانی بھی رکھنی تھی کہ یہ شکر گزار قوم نبی کی امت ہے. اس طریقے سے بھوک سے اگر مر جائے تو پھر تو یہ اللہ کو بالکل پسند ہی نہیں ہے. یعنی بتا رہا ہے ہدایت، کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ہدایت وہ دیتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے. تو یعنی وہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے نا غول کے غول آئیں اور ان کے سامنے بالکل آگے بیٹھ جائیں، بس یہ آرام سے اس کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو بھون باندھ کر جائیے کھا لیتے تھے. اگلے دن سے پھر یہی تھا. 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا. تو پھر کیا اللہ پاک کہہ رہے ہیں، کلو من طیبات، کھاؤ، من سے طیبات، پاکیزہ، جو
رزقناکم، رزق دیا ہم نے تم کو، اب اس میں سے کھاؤ، کہ یہ پاکیزہ ہے بالکل، یعنی اللہ بھیج رہے ہیں یہ، اس میں تو کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے کہا کہ یہ کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اور وما ظلمونا، اور یہ جو ہے نا یہ ہمارا اس میں انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا، یعنی یہ جو انہوں نے حرکت کی تھی، یہ جو تم نے یہ جو کی تھی حرکت، اس میں تم نے جو ہے نا یہ اللہ پر تو ظلم نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہی کیا جا سکتا کہ اس کا جو ہے کیا بگاڑا، اس کا تم نے کیا کر لیا، اس کے اوپر تمہارا تو کچھ نہیں چلا، یعنی سوچا تم نے یہ جو تم نے حرکت کی، یعنی اس میں تو نقصان اور کسی کا نہیں ہوا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، کانوا یظلمون انفسہم، یعنی اس طرح سے کہ وہ ظلم تم نے کیا مگر صرف اپنی جانوں پر ہی، تو کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ جو ہے یہ جو تم نے کیا، اب یہ جو ہے کانا جو ہے یہ مضارع کے ساتھ اگر آ جائے تو وہ اس کو استمراری یعنی کنٹینیوس میں کر دیتا ہے، کہ یہ جو ہے نا تم نے ہمارے لیے نہیں، کہ یہ تم اپنے لیے یہ کر رہے تھے، یہ جو تم کرتے تھے تو یہ جو ہے یہ تم اپنی جانوں پر کر رہے تھے، ہمارا تم نے اس میں کچھ نہیں بگاڑا۔ اور ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی ہم حکم عدولی کریں گے، کچھ کریں گے، تو اس میں اللہ کا تو کچھ نہیں جانا، وہ تو بے نیاز ہے، یعنی وہ تو سمجھ ذات ہے، اس کا تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے کسی طور پر بھی، جو ہے نا ہم یعنی جو بھی کچھ ایسی حکم عدولی کریں گے وقت کے نبی کی، ہم وقت کے نبی کی کہیں گے، کیونکہ وقت کے نبی کے ذریعے ہی جو ہے اللہ پاک نے ہدایت بھیجتا ہے اور وہ بات بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے، وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کی حکم عدولی کی جا رہی ہے، جیسے یہ انہوں نے یہ کی کہ وہاں زبردست لوگ ہیں، ہم تو وہاں پر جا نہیں سکتے، پہلے وہ ہٹ جائیں تو پھر ہم چلے جائیں گے، اور زیادہ اگر بات کی تو پھر ایسا کرو کہ تو جاؤ اور تیرا رب جائے اور تم ہی لڑو ان کے ساتھ، ہم یہاں سے ہلنے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک طرح سے یہ بھٹکنے کے لیے، اب اس کے بعد جو ہے پھر ان کے اور بھی ان کی باتیں کہ پھر اس سے وہ تنگ آ گئے، پھر کیا ہوا، پھر وہ آگے کی بات ہے، اسی ایک آیت تک ہی رہتے ہیں، تاکہ ایک آیت میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا ایک طرح کا بوجھ نہ پڑے، اور ایک آیت جو ہوتی ہے اس میں ذرا وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے یہ سب جو ہے نا اس کی ترتیب سیٹ کر کے رکھی گئی ہے، یعنی آیت اگر ختم ہوئی تو اس کا مین بات جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہو گئی، اگر دوسری اس سے ریلیٹڈ ہے تو وہ تھوڑا سا ہے مختلف، اسی کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن ہے کہ اگر ایسی بات چلتی رہتی تو ایک آیت جو ہے وہ کافی ساری طویل بھی ہوتی ہیں۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 دیکھیں، اور اس میں جو ہے نا وہ ایک مختصر سی بات ہے، دعا کی حد تک بات ہے کہ دعا قبول میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، لیکن ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس طریقے سے یہ میری بات مانیں، یہ کریں بس۔ اور اس کے بعد جو ہے 187 سے وہ پر پوری تفصیل جو ہے نا روزے کے بارے میں، اور اس میں کن چیزوں سے منع کیا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یعنی وہ پھر روزہ کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کتنے یعنی اچھی خاصی آیت الکرسی جیسے، تو یعنی جو آیت جہاں پر وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس میں یعنی مزید اس کی بات کرنے کی اس کے لحاظ سے نہیں ہوتی، پھر وہ اگلی بات ہے، اس لیے میں نے جو ہے نا بہت کم ایک دو ایسی ہیں جو میں نے 2 آیتوں کو ایک ساتھ رکھا، یعنی ایک وقت میں ایک ہی بات ہو جاتی ہے، جو کمی بیشی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک معاف فرمائے، اور جس حد تک قرآن پاک کو اللہ پاک کی توفیق سے میں سمجھ رہا ہوں وہ میں کوشش کر رہا ہوں پیش کرنے کی، یعنی اپنی طرف سے میں نے کوئی ایسی بات شامل گفتگو میں نہیں کرتا، کافی ساری احتیاط کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں انسان ہوں اور ایک بشر ہوں، اور اس ناطے ایک کامل جو ہے وہ عقل وہ ہونا ذرا مشکل ہے، اور لیکن ہے کہ سیکھ کر یہ دلچسپی ہے، تو سیکھ کر اگر ہم کرتے رہیں گے تو شاید اور بھی کافی ساری بڑے لوگوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تفصیل اس کی کہاں پر ہوگی،
یعنی یہ اس طرح سے جو ہے جو مفسرین ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب وغیرہ اور دوسرے تقی عثمانی صاحب، تو یعنی میں تو کوشش میری تو ہے کہ میں نے جو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں تو وہ تو انہوں نے کر لی، وہ نیٹ پر بھی ان لوگوں نے سن لی ہیں. میں کچھ الفاظوں کے حساب سے آسان ایک تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں کہ ان الفاظوں کے معنی زیادہ سے زیادہ کھلیں، اور بات تو وہ چلی رہی ہے، معنی زیادہ سے زیادہ کھلیں، اور اس میں پیغام جو ہے وہ کئی پیغام ان سے ذرا مختلف بھی اللہ پاک کی توفیق سے اللہ پاک میرے سامنے لے آتا ہے، میرے ذہن میں لے آتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آیات کے حساب سے، اپنی کوئی آمیزش میری نہیں ہے. تو ان سے بھی مدد ملتی رہتی ہے، اور چونکہ اتنا عبور ہے نہیں کہ اس طرح کی ریلیٹڈ آیت کہاں پر ہوگی، تو میں وہاں سے ابھی اسی وجہ سے سورہ مائدہ میں جا کے میں نے وہاں سے اٹھایا اور اس کو دیکھا، اور اس میں واقعی اس طرح کی یہ بات تھی کہ وہ تفصیل اس کی وہاں پر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ پیچھے سے کیا بات تھی. تو جزاکم اللہ خیر. اللہ پاک جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام.